بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی سچے واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے۔ عرب کے لوگ اپنی زبان میں بہت مہارت رکھتے تھے، لیکن اپنی زبان میں تمام تر مہارت رکھنے کے باوجود وہ قرآن پاک کی طرح کی ایک سورت بھی نہ لکھ سکے۔ عرب کے لوگوں کے پاس جتنی بھی مکتوب تھیں ان کا کلام نثر میں بھی تھا اور نظم میں بھی تھا، لیکن قرآن کریم کی صورتوں کو نہ نظم کہا جا سکتا ہے اور نہ نثر۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر اہل عرب کی عقل حیران اور ششدر ہو گئی تھی اور ان پر قرآن کریم کی ایک ہیبت اور دہشت طاری ہو گئی تھی۔ انہیں ہمت نہ رہی کہ وہ اس کلام میں بلاغت نظام کا مقابلہ کرنے کا خیال تک بھی دل میں لے آئیں۔ جن بد نصیبوں نے اس اکھاڑے میں اترنے کی سعی کی، ان کو قرآن کریم کی فصاحت نے یوں زمین پر پٹخا کہ پھر اٹھنے کی ان میں سکت نہ رہی۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا، ان میں سے اندلس کا ایک مشہور حکیم اور ادیب تھا جس کا نام یحییٰ بن حکیم تھا، جو اپنے زمانے میں سارے اندلس میں اپنا کوئی مثل نہیں پاتا تھا۔ 130 سال کی عمر پائی اور اس کی وفات 255 ہجری میں ہوئی۔ اس نے سورہ اخلاص جیسی ایک سورت لکھنے کا ارادہ کیا، لیکن اس پر کلام الہی کی ایسی ہیبت اور ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے اس مقابلے کے میدان سے ہٹ جانے میں ہی اپنی سلامتی سمجھی۔ آخرکار اس کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ یہ وہ کلام ہے کہ کوئی شخص اس جیسا کلام پیش کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اپنے اس گناہ عظیم سے سچے دل سے توبہ کی اور ساری عمر قرآن کریم کی رحمتوں اور عظمتوں کے سامنے سرافنگیدہ رہا۔ المقفع نامی ایک شخص، جو اپنی زبان میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا سرتاج تصور کیا جاتا تھا، اس کا زمانہ تابعین کا زمانہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سورت لکھے گا۔ چنانچہ اس نے اس مقصد کے لیے دن رات محنت کی، اور جب اس نے اپنے خیال کے مطابق ایک سورت کا مسودہ مرتب کر لیا تو اتفاق سے اس کا گزر ایک مکتب سے ہوا جہاں بچے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب وہ اس وقت اس کے پاس سے گزرا تو اس نے سنا کہ ایک معصوم بچہ یہ تلاوت کر رہا ہے، اور حکم دیا گیا، اے زمین نگل لے اپنے پانی کو، اے آسمان تھم جا، اور اتر گیا پانی، اور حکم الہی نافذ ہو گیا اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر، اور کہا گیا ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کے لیے۔ مقفع نے اچانک جب یہ آیت سنی تو دہشت کے باعث اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کلام کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ وہیں سے وہ اپنے گھر لوٹ آیا، جو کچھ اس نے لکھا تھا اس نے مٹا دیا، اور جس کاغذ پر لکھا تھا اس کے پرزے پرزے کر دیے۔ جو شخص بھی خلوص نیت سے آیات قرآنی میں غور و خوض کرتا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کلام الہی کے ہر کلمہ میں علم و حکمت کے دریا موزن ہیں۔ علوم و معارف کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں، اور الفاظ کی تعداد بہت کم ہے اور معنی بہت زیادہ اور حیرت انگیز ہیں۔ اس کی عبارت لطائف و حکم سے لبریز ہے۔ اس میں بیک وقت اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے ایسے اثر انگیز ارشادات ہیں جن سے ایک دانش مند آدمی کو ادنیٰ سرتابی کی بھی مجال نہیں رہتی۔ اس میں حلال و حرام کے بے مثال ضابطے موجود ہیں، محاسن اخلاق کو اپنانے کی ترغیب ہے، برے کاموں سے دور رہنے کی تلقین ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔